الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. اللہ دی حمد و ثنا تو بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تھوڑی اور میری حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور میں ان حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ پڑھیے جو کچھ سنیے سانی ادھتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، جیڑی میں قرآن مجید فرقان حمید دی چھوٹی جی آیت تلاوت بیان کیتی ہے، اللہ کریم قرآن دے اندر کی ارشاد فرماندا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ اللہ پہ فرماندا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، میں انسانات میں ایمان والیاں تے فرض کر دیتا ہے کہ اپنے والدین دے نال اچھا سلوک کرن، نیکی کرن۔ اچھا سلوک اللہ دا قرآن پہ آدھا ہے، دوسرے مقام تے میں اللہ دا قرآن پڑھا، اللہ کی فرماندہ ہے؟ اللہ فرماندہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اے نوجوان دعائیا جملے نے اللہ دی بارگاہ دے اندر ہاتھ اٹھا کے آکھ دیاں، اللہ دی بارگاہ دے اندر آتے ہیں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یا اللہ سونیا انہاں دعا تے رحم فرما دے جویں انہاں دعا نے من بچپن وچ پالیا۔ یا اللہ سونیا انہاں دعا تے رحم کر دے جویں انہاں سان بچپن چو من پالیا ہے۔ حضرات دے وقار ماں دا شان ویکھو، سردیاں دا موسم ہوندا ہے، بچہ چارپائی دے اندر چھوٹا پیشاب کر دیندا ہے تے ماں آپ گلی جگہ تے سہ لیندی، پتر نو گلی جگہ تے نہیں سوڑ دیندی۔ حضرات دے وقار تے اج پھر اس ٹائم چھوٹے ہونے ہاں تو ماں ساڈے نال پیار کر دی، پھر سان پال دی ہے، پھر اسی جوان ہونے ہاں، پھر شادی کر دی ہے، اسی کی کرنے وہ تو اتنا کچھ کر دین والدین ساڈے واسطے، اسی کی کرنے ہاں؟ جڑ تھوڑے بڑے ہو جائیے ماں باپ نے دھکے دینے، گالاں کرنی۔ رات دے وقار اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ سان والدین دے ادب و احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں حدیث شریف سناندا جاواں، ایک دن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء دی نماز پڑھائی۔ نماز تو بعد میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ و رخ انور کیتا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھام چھامت رو ڈہ رہن، رو رہن۔ صحابہ نے عرض کی تھی سونیا کی ہویا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کچھ نہیں ہویا،
صحابہ نے پھر عرض کی تھی سونے پھر رو کیوں رہے ہو کسے دکھ دیتا جے تسی دسو کسے دکھ دیتا جے تسی اپنے پتر تھوڑی زلفاں دے کنڈلاں تو قربان کر دے گی میرے نبی نے فرمایا صحابہ میں دکھ کسے نہیں دیتا صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ آج میں ماں دی یاد آ رہی ہے او میاں صاحب فرماندے نے بے شک مگروں اللہ عزت دین دی بعد دا نامہ والی تے پھر نہ لبدی دنیا اندر الفت ماما والی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ میں نے دکھ کسے نہیں دیتا آج میں نے اپنی ماں دی یاد پئی ہوندی ہے آج میرا محمد جی کردا گے میں تے شادی نماز پڑھدا ہواں او حجرت میری ماں آمنہ بیٹھی ہوے واقعہ دے پتر محمد میری گل سن جا آپ فرماندے نے میرا محمد جی کردا گے میری ماں بلاوے میں اپنے رب دی نماز چھوڑ کے ماں دی گل سن کے آواں پر آواز نہیں سنائی دیندی میں کتھوں لے کے آواں نوجوانوں او میاں صاحب کہندے نے کہ باپ مرے تے اوے سر ننگا ہووے تے ویر مرے کنڈ کھالی ماما باجے محمد بخشا کون کرے رکھوالی ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی نوجوانوں اتنا مرتبہ کہ نبی کہندا ہے میں نماز پڑھدا ہاں میری ماں بلاوے میں نماز چھڈ کے ماں دی گل سن کے آواں اتھوں پتہ چلیا کہ ماں باپ دا کوئی رتبہ تھوڑا نہیں میرا نبی آیا ماں دے قدماں تھلے جنت رکھ دتی باپ ڈاکھا مین دروازہ ہے جنت دا مین دروازہ ہے جب ماں نے خوش کردہ رہے ہوئے باپ نے دھکے دیتے ہوندی پھر بھی کام نہیں بڑھنا کیویں جٹم دروازہ جنت دا کھلنا نہیں اندر کیویں جانے حضرات کو سوچئے آج کل ماں باپ دھکے کھا رہے ہیں مولویاں کول جا رہے ہیں پیرہ کول جا رہے ہیں پیر جی کو مولوی صاحب کو دام کریا جا کے تویز دیا جا میرا پتر نہ فرمان ہے فرما بردار ہوئے میں بیستی کردہ گالا کردہ حضرات سانو نہ بچپن چپا لیا ساڑیاں نہ دکھ تکلیفاں اتنا صحیح اتھا تھانو میں اللہ دا بزرگ بڑا عاشق او دی گال سناواں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فجر دی نماز پڑھائی پڑھا کے صحابہ نے فرمایا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ آؤ مدینہ دی سیر کر آئی اور میرے نبی کریم نال صحابہ کرام جا رہے ہیں جدو مدینہ تو باہر نکلے نا مشرق والمو کیتا میرے نبی نے بڑا لمبا سانس لیا صحابہ ویکھ رہے ہیں پر پوچھا نہیں سونے دی کی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ آؤ چلیے واپس آ گئے جب دوسرا دیہڑا آیا پھر فجر دی نماز ادا کی تھی پھر صحابہ نے فرمایا صحابہ آؤ چلیے اسے جگہ تے اسے مقام تے کھلو کہ مشرق والمو کیتا تو ویک میرے نبی نے بڑا لمبا سانس لیا
صحابہ پھر تاک رہے ہیں، ہمت نہیں پوچھئے، نہیں پوچھے۔ حضرات جب تیسرا دیہڑا آیا، میرے نبی نے پھر نماز پڑھی فجر دی، پڑھ کے صحابہ مدینہ سے سیر کر آئیے، اور صحابہ پیچھے پیچھے، حضور اگے اگے۔ جدو اس مقام تے جائے گئے تو میرے نبی نے پھر سانس لیا، صحابہ کو ریا نہ گیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، حضور ایک ہی واقعہ ہے، ایک ہی معاملہ ہے، آج 3 دن ہو گئے تو سی اتھے ہوندے لمحہ سانس لیندے، کی وجہ؟ اس سانس لین دی وجہ کی؟ فرمایا صحابہ مشرق وال یمن ہے، یمن وچ میرا ایک اویس راندا ہے، میں اتھے ہونا جدوں میں ہوکا لینا میں اویس دی خوشبو آندی۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے، کون ہے وہ اویس، کدھا اتنا رتبہ جنا اتھے حضور پاک او دے واسطے ہوندے او دی خوشبو لین واسطے۔ صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون ہے، اسی نہیں آج تک کیا کری؟ نبی کریم نے فرمایا صحابہ یمن وچ رہندا ہے اویس، اتھے نہیں آیا۔ صحابہ کرام نے فرمایا عرض کی تھی سونیا او اویس ناسی تکیا او کون ہے؟ نبی کریم نے فرمایا صحابہ او دی پہلی نشانی ہے انہاں نوجوانوں مرض دی بیماری آ گئی، اس اللہ دی بارگاہ اندر دعا کی تھی یا اللہ سونے ادھے تمہیں شفا دے دے۔ نوجوانوں اللہ نے دی دعا قبول کر لئی، سارے جسم تے انہاں شفا ہو گئی، پر ایک ہاتھ درم دے برابر نشان رہ گیا۔ نبی کریم نے فرمایا صحابہ دوسری نشانی یہ دے انہاں دنیا دیا گلیاں اندر جاندہ کوئی نہیں، آسمان دیا گلیاں اندر فرشتے گلیاں ہو دیا کر دینے۔ صحابہ نے عرض کی تھی سونیا اور کی نشانی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ اور شام نہ اونٹ چار داگے، سارا دن اونٹ چار داگے، شام نو آکے ماں دی خدمت کر داگے۔ نوجوانوں صحابہ نے عرض کی تھی سونیا پھر مدینے کیوں نہیں آیا؟ نبی کریم نے فرمایا صحابہ او دی ماں وڈیری بیمار ہے، اپنی ماں دی خدمت دی وجہ تو مدینے نہیں آیا۔ صحابہ ماں دی بیمار ہے، مدینہ بیٹھے، اویس بھی نہیں آیا، تو نشانیاں دسی جا رہے ہیں، اے بھی دسیا ماں دی وجہ تو نہیں آ رہے۔ صحابہ نے پوچھا کیوں نہیں آ رہا؟ تو دسیا ماں دی وجہ تو نہیں آ رہے۔ ہر روز اویس ہوندے شام نو اٹھ چار کے جدو گھر ہوندے نا ماں کول بیٹھ کے کہندے نے ماں کدی اجازت ہوے تو میں نبی نہ ملے آواں؟ ماں کہندی وے پترا تو میری کلی اولاد جے تو ٹر گیا میرا پیچھے کون بنے گا؟ اتھے ایک اور سبق ملیا۔ اویس نے جانا نبی کولے تو پوچھدا ماں کولے ماں اجازت ہوے تو میں جاؤں، تو ساڈا کی حال؟ اسی بڑا بڑا دور جانے ہاں، رات نو جانے ہاں، دنے جانے ہاں، کدی گھر دسیا نہیں، گھرے والے بے شک پریشان رہ گئے۔ پتر جدو شام نو ادھی رات نو واپس آوے پیو پوچھے کیوں آئے، کتھے آئے، کیوں لیٹ آئے بچیا؟ اتنی غور نہ غور کے ویکھنا او باپ بیچارہ اگلے دیڑے پوچھ دینی پترا تو کتھے ہیں؟ ساڑھا ہے اویس وینا نبی کول اجازت ماں کول پہلے نہ اما اجازت ہوئے تم نبی نے میرے آم سوچنا لی گال۔ ایک دن شام میں اٹھ چارے آئے آکے ماں دے قدم پھڑ کے کہنے لگے اماں
اج محبت دا عشق اج محبت بڑی ہو گئی اج میں تو اما ریا نہیں جانا اما اج اما اج میں اجازت دے دے اما میں سنیا ابو بکر تے عمر ہر ویلے یار دے کول بہندے نہیں عثمان تے علی ہر ویلے یار دیاں گلاں سن دے نہیں اما اجازت دے دے آ کے تینوں بھی دساں گا سارا جگ بنان والے نے اپنا یار کتنا سونا بنایا اما اجازت دے دے آ کے تینوں بھی دساں گا وہ سارا جگ بنان والے نے نا اپنا یار کتنا سونا بنایا اتھے ایک اور میں نے حدیث یاد آ گئی ایک دن میرے نبی کریم مسجد نبی دے اندر بیٹھے ایک نے دیہاتی ایک بندہ آیا تو آ کے کہنے لگا سونیا ایک دن نہ میں مصیبت دے اندر آسو میں نے کوئی چارہ نہ ملیا تو میں اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کی تھی یا اللہ اس مصیبت تو میں مثال تے مصیبت میں تھا دور ہو جاوے نا تو میں جا کے کعبے دے دروازے چلا سونیا میری حاجت پوری ہو گئی وہ مصیبت ٹال گئی ہون اتنی توفیق نہیں کہ میں جا کے کعبے دے دروازہ چوم لوں میں تو غریب ہوں نبی نے فرمایا آن والے پریشان نہ ہو اے دس کیا تیری ماں زندہ ہے کہنے لگا سونیا ماں تو کوئی نہیں زندہ نبی نے فرمایا اچھا پھر بھی پریشان نہ ہو دس کیا تیرا باپ زندہ ہے کہنے لگا سونے باپ بھی کوئی نہیں زندہ نوجوانوں ماں بھی کوئی نہیں باپ بھی کوئی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب بھیا آن والے آ جائے پریشان نہ ہوئی اے دروازے ہی ہو اتنے کچھ جڑا ہوں کھالیاں جوڑیاں لے کے ہوں بھر کے لے جانا خالی نہ جان لگا رو کے کہنے لگا سونیا ہون میں کی کرنا میری ماں زندہ نہ میرا باپ زندہ میرے نبی نے فرمایا سہان والے پریشان آیا محمد بوئے تے آن والے پریشان آئے دس تو انہاں دوہاں دیاں قبراں تکیاں نے کہنے لگا سونیا میں قبراں تے تکیاں نے فرمایا جا ٹر جا جا ٹر جا جا کے ماں دے باپ دی قبر تے دعا کر لے اللہ اے منت پوری کرے گا نوجوانوں اسی بھی تائی کہنے سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا وہ لا ہمارا نبی نوجوان اویس ایمان قدمہ تو پھڑ کے سینے نال لا لیا آج بھی کوئی نہ فرمان بچہ ماں دے قدم پھڑ کے رون لگ پوے ماں کو ویکھیا نہیں جاندا او تے پھر بھی اویس ماں نے قدمہ تو پھڑ کے سینے نال لا لیا تے رو کے فرمایا رونا جان نبی نے ملیا نوجوانوں ہونے کھانا بنایا ٹھنڈے پانی دا گھڑا بھر کے ماں دی سران دی رکھ دیتا جان لگیا ماں دے قدم پھڑ کے رو کے کہن لگا اماں دعا کری نبی گھر میں لے جاوے نوجوانوں ہون مدینہ طیبہ والے دوڑدا جا رہا پیراں وچ دھوڑ دوڑ دوڑ کے پیراں وچ دھوڑ پے گئی پیراں وچ دھوڑ پے گئی پیراں وچ چھالے پے گئے او کھل دی لباس دا لباس پھٹ گیا نوجوان جدو مدینے دیا گلیاں نظر آئیاں جدو مدینے دیا دیواراں نظر آئیاں نالے مٹی چمدا نالے کہندا تین چم چم اکھاں نال لاواں نی مٹیے مدینے دیے تین چم چم اکھاں نال لاواں نی مٹیے مدینے دیے تیتھو لکھ واری میں صدقے میں جاواں نی مٹیے مدینے ان گھروں نکل گئے ادھر میرے نبی حضرت ام عائشہ کہنے لگے عائشہ میں ذرا باہر چلے ہاں تو میرا ایک مہمان آ رہا
تو جدوں آوے انہوں جان نہ دیوی او میں نے ملن آ رہا تو میں انہوں نے ملنا ویکھو جی اویس آیا نہیں تو میرے نبی نے فرمایا عائشہ ایسا ایک مہمان آ رہی آوے تو جان نہ دیوی حضرات اویس ان مدینے جا رہا جدو مدینے پہنچے دروازہ کھٹکھڑایا اندر آواز آئی کون عرض کیتی اماں میں اویس آیا یمن وچوں نبی کریم نہ ملن آیا گھر ہیں ماں حضرت عائشہ کہنیاں نبی تے گھر کوئی نہیں کہندن اماں رو پے نبی گھر کوئی نہیں عائشہ کہنیاں نبی تے گھر کوئی نہیں نکل گئے رو کے کہنے لگے اماں ذرا سائڈ تے ہو کے دروازہ کھول کے میں نے اس حجرے وچ جان دے وہ جڑے حجرے میرا نبی آرام کردا گے نوجوانوں اما عائشہ کہنیاں نے او جدو اندر آیا نبی کریم دے حجرے جا کے چیخاں مار کے رو رگ پیا چیخاں مار کے روندا نالے کہندا سونیا پتہ نہیں کدو زیارت دا موقع ملنا گے نوجوانوں اما عائشہ فرمانیاں نے اور روندہ روندہ باہر نکل گیا نوجوانوں نبی کریم بھی گھر آ گئے اما نبی کریم نے فرمایا عائشہ کوئی مہمان آیا سی اما عائشہ رو کے کہنیاں نے حضور ایک مہمان آیا سی اپنی چیخاں دی آواز حجرے وچ چھوڑ گیا گے نوجوانوں ادھر یمن وچ اویس بھی ماں دے کول پہنچ گئے ماں دا دروازہ کھٹکرا کے اندر گئے نے جا کے سلام پیش کیتا ماں کہندی وے اویس نبی نے ملے آیا گے رو کے کہن لگے اما نبی کوئی نہیں ملے لگدا میں رونے ہی مر جانا رو کے اما نبی کوئی نہیں ملے لگدا میرے رونے ہی ماری تو ماں کہنے لگی پترا دو گھڑی ٹھہر جاویں نبی باہر جان دو گھڑی ٹھہر جاویں کہتا نمہ میں کیوں ٹھہر آئی میں سوچیا جو میں ٹھہر گیا اس کی طرح ماں دا نہ فرمان نہ ہو جاواں اس تو میں ٹھہریا تے ماں نے ہاتھ اٹھا لیا ماں نے کہا یا اللہ سونیا اے اویس میری اتنی خدمت پہ کردہ میں ادھت راضی ہیں یا اللہ تو بھی راضی ہو جا یا اللہ سونے میرے اویس میں اتنا مرتبہ دے کہ سارے لوگ تیرے نبی دیاں گلنا کر دینے یا اللہ میرے اویس میں اتنا مرتبہ دے کہ نبی میرے اویس دیاں گلنا کر دینے نبی بھی مدینے پہ کہ اویس دیاں نشانیاں دسی نہیں جاندی اجے آئے نا تو دسے نا عائشہ ایک مہمان آ رہے ہیں ہونا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے میرے نبی نے جبہ دیتا آکھا یمن بھی گئے ہو نا اتھے اویس ملنا تے میرے کو جبہ دینا نالے انہوں نے کہنا نبی کریم فرما رسان میری امت واسطے دعا کر حضرات ہونا وقت گزردہ رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال ہو گیا وصال تو بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے فرمان لگے کہ اے حضور پاک نے جبہ دیتا سی اے اویس نہ دینا یمن وچ نہ چلیے ایک روایت وچ ہوندا ہے کہ حضرت بلال اور حضرت علی بھی نال گئے سن نال گئے یمن وچ جدو گئے تے جا کے پوچھیا گچھیا میں ایتھے کوئی اویس رہندا ہے سارے حیران ہو گئے آئی تے اسی نہیں ایتھے اویس انہوں نے نبی دی گل یاد آ گئی کہ نبی نے نشانی دسی سی کہ دنیا دیاں گلیاں اندر کوئی نہیں جاندا تے آسمان دی گلیاں اندر فرشتے گلیں ہودیاں کریں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کوئی نہیں جان دے انہوں نے کیا حضور اسی نہیں تکیا کوئی اویس پھر نہ باہر ٹوٹا ایک جنگل دے اندر گئے اوتھے ہن ویکھن لگ پے
وہ اتھو شاید مل جاوے. ہن ایک حضرت عمر فاروق ایک پاسے ٹر گیا, بلال ایک پاسے ٹر گیا, حضرت علی ایک پاسے ٹر گیا. ایک جس پاسے بلال گیا سن اس پاسے ایک نہر دے کنارے تے بیٹھے سن تاکہ دوروں کہنے دل وچ میں تے یہی لگدا جویں او آویس نے. او دوڑ کے آیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دے کول, کہنے لگے حضور میں لگدا ہے او نہر دے کنارے تے بیٹھے نے. ہن او دے دوڑ پے گئے اوتھے, انہاں ویکھ اویس نے جدوں ویکھیا او اگے ٹر پے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جلال نال آکھیا تو اویس ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں میں عبداللہ. آپ نے فرمایا تیرا نام اویس ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں میرا نام عبداللہ ہے. آپ نے فرمایا اسان پتہ ہے اللہ دا بندہ عبداللہ, تو بھی اللہ دا بندہ سی, اللہ دا بندہ تیرا جڑا اصلی نام وہ دس, تیرا نام اویس ہے؟ رو کے کہنے لگا جی میرا نام اویس ہے, کیونکہ جلال نہ لاکھیا سی. جلال عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال تھوڑا سی. آپ نے جلال نال پوچھا عبداللہ اللہ دے بندے ساری ہیں, تیرا نام اپنا اصلی نام دس. رو کے کہنے لگا حضور میرا نام اویس ہے. جبہ دیتا دے کے فرمایا نبی پاک نے جبہ دیتا سی تے آکھیا نا اے پاک تے میری امت واسطے دعا کری. تو چلن لگے تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے تو نبی مدینے کیوں نہ ملن آیا؟ فرمایا بس میری ماں بیمار سی جس کی وجہ تو میں نہیں آ پایا. آپ نے فرمایا او نبی پاک نو اسی تے اپنے مال جان اولاد اپنے نبی تو وار دیتے, تو اپنی ماں نا ماں باپ تو بعد نہیں آ سکے ہوتے. آپ نے فرمایا حضور تسی تے نبی پاک نے ویکھیا؟ فرمایا جی ویکھیا, اسی تے ویکھیا. وہ کہنے لگے اچھا کوئی حضور میں نہیں بھی حضور نبی پاک دی کوئی نشانی دس دے ہوگا. آپ نے پہلی نشانی پوچھی اویس نے. آپ نے فرمایا حضور کوئی انہاں دے متھے تے وال ہاں کوئی نشان جا کوئی وال. اتنے ایک دوسرے حضرت علی, حضرت بلال, حضرت عمر فاروق ایک دوسرے اکھ لگ یرا ویکھیا تے ہر روزے دھیان نہیں کدی گیا. کہنے لگے ویدے تے سیاست سے پر اسی دھیان نہیں کیتے. ایک اور دو تین نشانیاں پوچھیاں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اتھے اویس بہ کے نبی دیاں نشانیاں دسدا پیا تے مدینے نبی اویس دیاں نشانیاں دسدا. حضرات انہاں کول پوچھا مرتبہ کتھوں ملے؟ آپ فرماندے نے میری ماں بیمار تھی موت دی خدمت کردا رہا, اللہ نے میری ماں دی دعاواں دے صدقے اللہ نے مجھے مقام عطا فرمایا. حضرات دے وقار انہاں ماں دی خدمت کیتی انہاں نے مقام ملیا. تے اسی یہ کریے آسان بھی مل سکدا. اسی اپنے والدین دی عزت کریے اللہ ساڈی بھی دعا قبول کر, ساڈی والدین دی بھی دعا قبول کر لیندا. حضرات اج کل دے 2 نمبر پیر, 2 نمبر پیر انہاں دے جا کے اسی قدم چوم پیر چوم دے ہاتھ چوم دے ہاں. جیڑی گھر جنت ہے اللہ دا نبی کہندا ماں دے پیراں تھلے جنت ہے, انہاں نے دھکے دے رہے ہیں. جڑا فری دی جنت ہے اوتے پیسے بھی دیندے ہاں, پیر چوم دے ہاں, ہاتھ چوم دے ہاں. حضور اللہ دا نبی کہندا تیرے پیراں تیری ماں دے پیراں تھلے جنت. جتھے جنت ہے جتھے مرتبہ ہے انہاں دے چھاڑ کے اگے ٹرے ہیں. باپ جنت دا مین دروازہ انہاں نے دھکے دے رہے ہیں. آج کل پتر کو گڈی لوے نا سکوٹر لوے پیچھے لکھاندا ماں دی یہ میری ماں کی دعا کا صدقہ. یارا تیرے باپ دا کوئی نہیں حصہ. تیرے باپ دے جے ہتھاں تو سیمٹ دی او جڑی مزدوری کیتی او بھی جا دھوڑ نہیں اڈی. اللہ دے نبی نے فرمایا سی نا انہاں تو دعاں تو ایک بھی ناراض ہوگی جنت چ نو بیٹھنا. بے شک باپ دی عزت کردا رہو.
تے ماں دی نہ کیتی ہوئی ماں دا نافرمان ہویا تو جنت کوئی نہ مل سی، دروازہ کھول جاسی پر جنت نہ مل سی۔ جی باپ نے دھکے دیتے ہونی ماں دی عزت کردہ رہے ہو پھر بھی جنت نہ مل سی۔ اور میاں کشمیر کہندے نے کہ بے شک مگروں اے لذت دے دی اے بعد دا ناما والی پھر نے لبے دی دنیا اندر الفت ماما والی۔ اتھی آدم چشتی نے بڑا سوڑا نقشہ بیان کیتا۔ آدم چشتی کہندا کہ بے شک آدم چشتی کہندا کہ ماما دے او دل نرم گلابا تے کدے نہ سین جدائی پتران دے لکھ عیب چھپاون تے کدے نہ کرن برائی، پتران دے لکھ عیب چھپاون کدے نہ کرن برائی۔ اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ سے پڑھے آج سانی دیتا عمل کرن دیتا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔